الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، اس کائنات میں بڑے بڑے محبوب پیدا ہوئے اور ان سے محبت کرنے والے بڑے بڑے محب بھی آئے۔ آج بھی اگر آپ دنیا پر اور تاریخ اقوام پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو حاتم طئی سے محبت کرتے ہوں گے، جو ارسطو سے محبت کرتے ہوں گے، جو نوشیروان سے محبت کرتے ہوں گے، جو رستم و سہراب سے محبت کرتے ہوں گے۔ آپ ان محبوں اور محبوبوں کی محبت پر جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو ایک چیز تو یہ نظر آئے گی، یہ ان سے محبت کرنے والے سینکڑوں سال بعد پیدا ہو کر بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ تو حاتم طئی کی سخاوت سے فائدہ اٹھایا، نہ ارسطو کے علم سے فائدہ اٹھایا، نہ نوشیروان کے عدل و انصاف سے کچھ فیض پایا، اور نہ ہی رستم و سہراب کی شجاعت، بہادری اور جواں مردی میں شریک رہے۔ پھر بھی یہ ان سے محبت کرتے ہیں تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاتم طئی سے محبت کرنے والے دراصل سخاوت کو پسند کرتے ہیں، اور ارسطو سے محبت کرنے والے دراصل علم سے محبت کرتے ہیں، نوشیروان سے محبت کرنے والے عدل و انصاف سے محبت کرتے ہیں، اور رستم و سہراب سے محبت کرنے والے وہ شجاعت، جواں مردی اور بہادری سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محب ان محبوبوں سے صرف ایک ایک صفت اور خوبی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن آج اس درس میں میں جس محبوب کی بات کرنے لگا ہوں وہ دیکھنے میں ایک ہی ہستی تھا، ایک ہی شخصیت تھا، ایک ہی ذات بابرکات تھا، لیکن اس میں حسن و جمال بھی تھا، جاہ و جلال بھی تھا، فضائل بھی تھے، شمائل بھی تھے، محاسن بھی تھے، محامد بھی تھے۔ وہ دیکھنے میں ایک ہی پاکیزہ پیکر تھا، لیکن اس میں صداقت بھی تھی، عدالت بھی تھی، سخاوت بھی تھی، قناعت بھی تھی، خطابت بھی تھی، فصاحت و بلاغت بھی تھی، عبادت بھی تھی، ریاضت بھی تھی۔ وہ دیکھنے میں ایک ہی پاکیزہ پیکر تھا، لیکن اس میں حلیمیت بھی تھی، کریمیت بھی تھی، اس میں کردار بھی تھا، ایثار بھی تھا، زہد بھی تھا، تقوی بھی تھا، للہیت بھی تھی، خشیت بھی تھی، اس میں ایثار بھی تھا، قربانی بھی تھی۔ دیکھنے میں وہ ایک ہی پاکیزہ پیکر تھا۔ المختصر، اس کائنات میں جس خوبی کو خوبی کہا جاتا ہے وہ خوبی اس محبوب کے اندر موجود تھی۔ وہ اس کائنات میں آئے،
تو شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، نور الہدیٰ، خیر الورا بن کر آئے۔ وہ اس کائنات میں آئے تو سید القائمین، سید الراکعین، سید الساجدین، سید الذاکرین، سید العابدین، سید العارفین بن کر آئے۔ وہ اس کائنات میں آئے تو سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین بن کر آئے۔ اسی لیے میں اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کرتا ہوں اور اس انداز سے کہتا ہوں کہ کائنات میں آج جو اس محبوب جو سب سے بڑا سخی تھا، اگر اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ بخیل اور کنجوس دراصل سخاوت کو پسند نہیں کرتا۔ جو کائنات کے اس سب سے بڑے قاضی، عادل، منصف سے محبت نہیں کرتا، وہ ظالم دراصل عدل و انصاف کو پسند نہیں کرتا۔ جو کائنات کے اس مشفق سے، سب سے بڑے مشفق سے محبت نہیں کرتا، وہ شقی القلب دراصل محبت اور شفقت کو پسند نہیں کرتا۔ جو اس مجسمہ رحمت سے محبت نہیں کرتا، وہ ظالم دراصل رحمت کو، پیار کو پسند نہیں کرتا۔ میں آخری بات کرتا ہوں کہ جو اس محسن انسانیت سے، رحمت للعالمین سے محبت نہیں کرتا، وہ درندہ اور حیوان دراصل انسان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانیت سے محبت نہیں کرتا۔ دوستو اور بھائیو، وہ محبوب تو ایسا تھا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا خالق، جو اس محبوب کا بھی خالق تھا، اس محبوب سے اس خالق نے بھی محبت کی، اور اس کی محبت میں اس نے اپنی محبت کا اظہار اس قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں فرمایا۔ اور پھر اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس اللہ نے، اس خالق نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کے مختلف انداز سے، مختلف اسلوب کے ساتھ اپنے نمونے پیش فرمائے۔ ان میں سے صرف 2 نمونے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر میں اپنی اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پہلا نمونہ اس خالق کا اپنے اس محبوب کے ساتھ محبت کا جو اس قرآن میں اس نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں ہی اس محبوب کی پیدائش سے پہلے ہی، بلکہ اس کائنات کے معرض وجود آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے خصوصی اجلاس بلا کر اس محبوب سے اپنی محبت کا اظہار اس انداز سے بیان کیا۔ فرمایا، میرے انبیاء کی جماعت، میں جب نبوت کے تاج پہنا کر تمہیں کائنات میں بھیج دوں اور تم اپنی نبوت کا ڈنکا بجا رہے ہو، اسی اثنا میں میرا محبوب آ جائے نا، تو تم نے اپنی نبوت کے تاج اتار کر اس محبوب کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے محبت کا یہ نمونہ پیش کر رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے میثاق اور پختہ وعدہ لیا جا رہا ہے، اور یقین جانیں انبیاء سے یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ وہ اس وعدے سے انحراف کرتے یا اس میثاق کے اجلاس کے سے واک آؤٹ کر کے نکل جاتے، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن میں اپنے ایمان کی بات کہتا ہوں، اگر کوئی نبی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کا تاج ہی نہ پہناتا، اس کو نبیوں کے دائرے سے ہی نکال دیتا، کیونکہ اللہ اپنے محبوب سے محبت ہی اتنی کرتا ہے، اس نبی سے پیار ہی اتنا کرتا ہے۔ آؤ اس سے پیار کا ایک اور نمونہ جو اللہ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا، فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، اے میرے محبوب نبی، آپ اعلان کر دیجئے۔ اللہ میں کیا اعلان کروں؟ فرمایا اپنے امت کے لوگوں کے سامنے یہ بیان کیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، فرمایا اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، وعشیرتکم اپنے عزیز و اقارب دوست و احباب سے، واموال اقترفتموها اپنی مال و دولت اور خزانوں سے، اپنے بینک بیلنس سے، وتجارت تخشون کسادها اور اپنی تجارت، اپنے کاروبار سے جس کے نقصان سے تمہارے دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے۔ فرمایا ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ، اور اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں سے، اپنی رہائش گاہوں سے، اپنے خوبصورت گھروں سے، اگر ان تمام چیزوں، مذکورہ چیزوں سے تمہیں زیادہ پیار ہے نا، کن سے؟ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر اللہ اور اس کے محبوب سے زیادہ تمہیں ان چیزوں سے پیار ہے، ان رشتوں سے پیار ہے نا، فرمایا پھر تم اللہ کے امر کے آنے کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ یہ محبت صرف ایمان والوں کو عطا کرتا ہے، فاسقوں فاجروں کو اس محبت کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس محبوب سے پیار کیا جاتا ہے،
اس محبوب سے محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس محبوب سے پیار کرنے والی اس کے دور میں ایک جماعت پیدا کی، بلکہ لوگوں میں سے ان کا انتخاب فرمایا، استفا کیا، چناؤ کیا اللہ رب العالمین نے، اور وہ محبان پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے اللہ کی توفیق سے ایسی محبت کر کے دکھلائی، ایسے ہمارے لیے اسوہ، قدوہ اور نمونے چھوڑے کہ یقین جانیں آج انسان پڑھتا ہے، ہمارے جیسا کمزور ایمان والا وہ کوئی داستان ہی سمجھتا ہے، عام داستانوں کی طرح، حالانکہ وہ حقیقت پر مبنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو دیکھ کر ہی تو قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا تھا، او قرآن کے پڑھنے والوں، قیامت تک تم آؤ گے، اس قرآن کو پڑھو گے، اس کی تلاوت کرو گے تو سنو، تمہارے لیے میرے محبوب سے محبت کرنے کی کسوٹی، معیار اور اسوہ، قدوہ، نمونہ کون ہے؟ فرمایا وہ جماعت ہے جس کو میں نے اپنے محبوب کے لیے، اپنی محبوب کی محبت کے لیے جن کا استفاع کیا، جن کا چناؤ انتخاب کیا، اور ان کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرما دیا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر تم اس طرح ایمان لاؤ، اس طرح میرے محبوب سے محبت کرو جس طرح انہوں نے محبت کر کے دکھلائی، فقد اہتدوا، پھر تم راہ ہدایت پر ہو، پھر تم سچے محب ہو۔ اگر ان جیسی محبت نہ کی تو پھر تمہاری محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، پھر زبانی دعوے ہیں، پھر عاشق رسول ہونے کے، محب رسول ہونے کے یہ تمہارے نعرے ہیں، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیسے محبت کی ہے؟ مجھے میرے برادر حافظ محمد شاہد شفیق صاحب نے کہا کہ کیا موضوع ہے آپ کا اس پروگرام کے لیے؟ تو میں نے کہا آپ ہی بتا دیں، میرے تو ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے مجھے یہ موضوع کے بارے میں کہا تو میں اس کے بارے میں جب سوچنے لگا اور میں نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو یقین جانے میں حیران ہو گیا کہ میں کس کس کی بات کروں، کس کس کی محبت کا تذکرہ کروں۔ مجھے تو سب سے افضل ترین اس امت کے انسان صدیق اکبر کی محبت بھی نظر آئی اور عمر فاروق کی محبت بھی نظر آئی، اور ذوالنورین کی محبت بھی نظر آئی، علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت بھی نظر آئی، طلحہ زبیر کی محبت بھی نظر آئی، اور مؤذن رسول سیدنا بلال کی محبت بھی نظر آئی، مجھے ابو دجانہ کی محبت بھی نظر آئی، اور حنظلہ غسیل الملائکہ کی محبت بھی نظر آئی، مجھے زید بن دسنہ کی محبت بھی نظر آئی، خبیب بن ارط اور خبیب بن عدی کی محبت بھی نظر آئی۔ اور یقین جانے میں وہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا کہ تسخیر ماہ آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں؟ مجھے تو صلح حدیبیہ کی وہ بات بھی یاد آئی کہ وہ عروہ ثقفی، اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا اور قریش مکہ کا سفیر بن کر آئے،
آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے اور پھر صحابہ کرام کی محبت کا نظارہ کرنے لگے۔ جب آپ کی محبت کا نظارہ کر کے واپس گئے، جا کر قریش کے سامنے کہنے لگا واللہ لقد وفدت علی الملوک، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا کر دیکھا، کسریٰ و قیصر و نجاشی، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی پہنچا، میں نجاشی کے دربار میں بھی پہنچا، لم یعظمہ صاحبہم، میں نے کسی ایک کو بھی وہ تعظیم کرتے ہوئے نہ دیکھا، ما یعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تعظیم میں نے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے دیکھا، ان کی تعظیم کیا تھی؟ بیان کرتے ہیں کہ وہ وضو کرتے ہیں، ان کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرتے، بلکہ اس کے صحابہ اس طرح اس کو لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھنے والا کہتا ہے ابھی جنگ ہو جائے گی، ابھی یہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے دستوں گریباں ہو جائیں گے۔ وہ تو تھوکتا بھی ہیں تو اس کی تھوک کے چھینٹے زمین پر نہیں جاتے، بلکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں پر جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو لے کر اپنے رخساروں پر مل لیتے ہیں۔ وہ اس طرح بیان کر رہا تھا، اور یقین جانے یہاں پر ایک پنجابی کے شاعر کے اشعار مجھے یاد آ گئے، اگرچہ بہت سارے ساتھی وہ ہمارے پنجابی سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن انشاءاللہ العزیز وہ اس کی چاشنی کو محسوس کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اصحاب، ان کا جب پنجابی کے شاعر نے عروہ ثقفی کے کلام کا ترجمہ کیا تو کیا کہتے ہیں؟ کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، میں شاہد شاہی درباران ڈٹھا، زمانے وچ انج دی مثال ہی نہیں ملدی، زمانے وچ انج دی مثال ہی نہیں ملدی، جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، میں شاہد شاہی درباران ڈٹھا، زمانے وچ انج دی مثال ہی نہیں ملدی، جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا، وضو قطر گردے پج پج کے پکڑن، وضو قطر گردے او پج پج کے پکڑن، محمد نال مل دے رخساران ویکھا، محبت دے نال مل دے رخساران ڈٹھا، گرے تھک دی ایک چھٹ وی نہ زمین اتے، گرے تھک دی ایک چھٹ وی نہ زمین اتے، کدی بھی نہ ایسے پیاران ڈٹھا۔ اللہ اکبر، یہ وہ محبت کا منظر ہے جو کافر جس کی شہادت اور گواہی دے رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ حسن یا خوبی یا حق اور سچ اور صداقت وہ ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ دوستو اور بھائیو، وہاں تو ہر صحابی کی محبت بے مثال، لازوال اور بے نظیر، لیکن چند ایک نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم بھی اس سے سبق لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی تو نہیں، لیکن اس کے ساتھ کی
اس کی مشابہت، اس کی مثل ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کرنے لگے۔ میں جن کی بات کرنے لگا کہ صدیق اکبر کی محبت مجھے نظر آئی۔ صدیق اکبر کا محبت کا نمونہ آپ سیرت کی کتابیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ محبت ہوتی ہے تین طرح کی: مال کی محبت، اولاد کی محبت، اور اپنی جان کی محبت۔ اور جناب صدیق اکبر کی جب آپ محبت کو دیکھیں گے تو یقین جانیں یہ ساری کی ساری اقسام آپ کو ان کی محبت میں نظر آتی ہے۔ میرے آقا نے ایک موقع پر کہا مجھے مال چاہیے۔ جناب صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا مال جمع کر کے میرے آقا کے قدموں پر ڈھیر کر دیا۔ شیخ محب تبری رحمہ اللہ تعالی مناقب العشرہ میں لکھتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر نے جب سامان کو جمع کر لیا نا، ایمان والو سنیے، اپنے مال کو سنبھال کر رکھنے والوں، اللہ رسول کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں، اور پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ سب سے بڑی شدت سے کرنے والوں، سنیے گا یہ محب ہیں۔ جب سارا مال جمع ہو گیا تو اپنے گھر کی کچی دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ کہیں گھر والوں نے وہ سلائی کرنے والی سوئی جو ہے اس کو دیوار کے اندر نہ لگایا ہو اور وہ سوئی گھر میں نہ رہ جائے، وہ سوئی بھی مجھے مل جائے اور وہ بھی میں اپنے سامان میں لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا نے پوچھا صدیق کیا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا تھا اللہ کے رسول، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کی رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیٹا ایک دن آ گیا، غزوہ احد میں مشرکین کے ساتھ تھے عبد الرحمن، اور پھر مسلمان ہو گئے، اچھی قسمت۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے، باپ بیٹے کی گفتگو شروع ہوئی۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ کہا بیٹا میری خوش نصیبی کا تمہیں کیسے اندازہ؟ کہا غزوہ بدر، جنگ بدر کے دن آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں یہی سوچ کر اپنی تلوار کو اپنے کنٹرول میں رکھتا رہا اور اپنی تلوار کو نہیں اٹھایا کہ یہ میرے بابا جان ہیں، انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے رہے۔ کیا ہوا؟ آج میں دشمنوں کی سب میں کھڑا ہوں اور یہ میرے مد مقابل ہیں۔ میں اس باپ کی شفقت کو دیکھ کر اپنی تلوار کو کنٹرول میں رکھتا رہا۔ اس محب کا جواب سنیے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا بیٹا مجھ سے زیادہ تو خوش نصیب ہے، میں تو اس وقت بھی اگر تیری تلوار سے قتل ہو جاتا تو میں شہادت کے رتبے پر فیض ہو جاتا، اور ہم نے تو اسلام قبول ہی اسی لیے کیا تھا۔ اسی لیے وہ محب نے بھی کہا تھا، جب سینہ نیزے پر کھایا تو اس نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب اور کامران ہو گیا۔ کہا میں تو اس وقت بھی کامیاب ہو جاتا، میری خوش نصیبی تو اس وقت بھی رہتی، لیکن تو اصل میں خوش نصیب ہے۔ اگر تو اس دن میری تلوار کے نیچے کئی بار نہیں صرف ایک بار آ جاتا، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اپنے بیٹے کی محبت کو اپنے محبوب کی محبت پر قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیب تو ہے، اس دن مر جاتا تو جہنم میں جاتا، لیکن تو اس دن میری تلوار کے نیچے نہیں آیا اور آج اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ دوستو اور بھائیو، مختصر کرتا ہوں، میں تو غزوہ احد میں پہنچا، اسی کو پڑھتے پڑھتے میں نے کیا دیکھا، ایک طرف طلحہ نظر آ رہے ہیں، ایک طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی ابو دجانہ نظر آتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
شیر علی المرتضیٰ اسد اللہ شیر خدا نظر آتے ہیں، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھڑے ہیں اور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے سپر بن کر کھڑے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک سے نیزے روک رہے ہیں، تیروں کو روک رہے ہیں، اور اس ہاتھ کو میرے آقا کے سامنے ڈھال بنا دیا، اور وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ معذور ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس جانثاری کو، اس محبت کو دیکھ کر کہا تھا، او میری امت کے لوگوں، جو چاہتا ہے کہ اس زمین پر شہید کو اپنی نظروں سے دیکھے اور وہ زمین پر چلتا پھرتا ہو، وہ زندہ بھی ہو اور وہ شہادت کے رتبے پر بھی ہو، وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ رہے۔ اللہ اکبر! یہ محبان تھے جو میرے آقا علیہ السلام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے۔ یہ صرف مرد ہی نہیں تھے، وہاں تو ام عمارہ بھی نظر آتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے ایسے لڑ رہی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، رأیت یمینا و شمالا، میں دائیں دیکھتا، میں شمال میں دیکھتا، میں آگے دیکھتا، میں پیچھے دیکھتا، مجھے ہر طرف نظر آتی تو نصیبہ نظر آتی، ام عمارہ نظر آتی، وہ میرا دفاع کرتے ہوئے وہ میرے لیے لڑائی کر رہی تھی۔ اللہ اکبر! اور 17 زخم کھائے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے۔ دوستو اور بھائیو، یہ صرف مردوں کی جوان مردی نہیں تھی، بلکہ اسی کا واقعہ سن لو، ان کے بیٹے کا واقعہ، جو خاتم النبیین عقیدہ ختم نبوت پر سب سے پہلے شہید ہونے والا تھا، وہ اسی کا بیٹا تھا۔ ام عمارہ جیسی خوش نصیب ماں کا بیٹا تھا۔ ابھی میرے برادر مکرم حافظ صاحب آپ کے سامنے اصلاح کی بات کر رہے تھے، والدین کو کہہ رہے تھے اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرو، ایسی مائیں ہونی چاہیے، ایسی مائیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا، ان ماں کے تذکرے پڑھا کرو، ان ماں کے جنہوں نے ایسے بیٹوں کو جنم دیا تھا، ایسے بیٹوں کو پیدا کیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن بلایا، حبیب ادھر آؤ، میرے پیارے ادھر آؤ، میں تمہیں ایک کام سونپنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ، مجھے آپ جو بھی کام دیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا، مسیلمہ بن کذاب، وہ جھوٹے نبی کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کر میری ختم نبوت کا پیغام سنا کر آؤ۔ جناب حبیب وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر میرے آقا علیہ السلام کا پیغام سنایا، اور اس نے آگے سے پوچھا، اتشہد ان محمد الرسول اللہ، تو کیا یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا، نعم، میں یہ گواہی دیتا ہوں، میں وہی تو پیغام لے کر آیا ہوں تیرے پاس کہ تو بھی اس محمد رسول اللہ کو رسول مان لے اور ان کا محب بن جا۔ اس نے کہا، تو میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ میں نبی نہیں ہوں۔ کہا، تو کذاب ہے، تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، تجھے نبی کون مانتا ہے؟ اس نے اپنے حواریوں کو کہا کہ اس کا دایاں بازو کاٹ دو، دایاں بازو کاٹ دیا۔ کہا، اب مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہا، کیسی بات کرتے ہو؟ میں رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایسا عقیدہ رکھتا ہوں کہ تو میری جان بھی لے لے تو کبھی تیرے بارے میں یہ کبھی عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا کہ تو بھی نبی ہو سکتا ہے۔ کہا، اس کا بایاں بازو بھی کاٹ دو۔ حتیٰ کہ آپ کے یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، دایاں پاؤں کاٹ دیا، بایاں پاؤں کاٹ دیا۔ پھر خود آگے بڑھ کر کہتے ہیں، اب مانتے یا نہیں مانتے؟ کہا، نہیں مانتا۔ کہا، اس کی زبان نکالو۔ اپنی تلوار سے ان کی زبان کاٹی۔ کہا، اب مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اپنے سر کو ہلا کر کہا تھا کہ نہیں مانتا، میں مانتا ہوں تو رسول اللہ کو مانتا ہوں، اس خاتم النبیین کو مانتا ہوں۔ کہا، اس کی گردن اڑا دو۔ شہید کر دیا گیا۔ یہ تو شہادت کے رتبے پر محب فائز ہو گیا۔ لیکن جب مدینے میں خبر پہنچی اور ان کی والدہ ماجدہ کے پاس خبر پہنچی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، الحمدللہ، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، شرفنی بے استشہادی ابنی، اے اللہ تو نے مجھے ایسے شہید کی ماں بنا دیا
جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر قربان ہو گیا اور کہا لہذا اليوم ارضعتہ، میں نے اسی دن کے لیے اپنے اس بیٹے کو دودھ پلایا تھا، میں نے اسی دن کے لیے اپنے اس بیٹے کی پرورش کی تھی کہ وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنی جان نچھاور کر دے۔ دوستو اور بھائیو، ماؤں بہنوں، اس طرح اپنے بیٹوں کی اصلاح کرو۔ یہ صحابہ اکرام کے واقعات سناؤ۔ آج تو تمہارے بیٹوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کرکٹ ٹیم کے اپنے ملک کی نہیں، غیر ملک کے جو کھلاڑی ہیں ان کے نام آتے ہیں، ان کے فٹ بالروں کے نام آتے ہیں، ان کے کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں، گئی گزرے گیمیں ان کے کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں۔ نہیں آتے تو ان صحابہ کرام کے نام نہیں آتے۔ ان سے پوچھئے نا، یہ کون ہے خبیب بن عدی، کون ہے زید بن مسنہ، کون ہے، ان سے پوچھئے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم میں سے 20 ایسے ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا۔ پتہ ہے کون ہے خبیب بن عدی؟ جن کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا تھا اور سولی پہ کھڑا کر دیا، اور پھر ان سے کہتے ہیں اے خبیب صرف اتنی بات کہہ دو، اتنی بات کہ آج میری جگہ پر عبداللہ کے بیٹے محمد ہوتے، تیرا رسول ہوتا اور تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا، صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جان بچانے کے لیے یہ وہ کہہ سکتے تھے زبانی طور پر، لیکن اس عظیم محب نے اپنی زبان سے یہ جملہ نکالنا تو بہت دور کی بات، اور کہا مشرکین مکہ تم نے میرے ایمان کا موازنہ کیسے کر لیا، تم نے میرے ایمان کا اندازہ کیسے لگا لیا کہ میں اتنی بڑی بات کہہ دوں گا کہ میرے رسول میری جگہ پر ہوں اور میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ کہا میں تو اتنی بات بھی پسند نہیں کرتا، ان محمد یشاک بشوکا وانا کنت فی اہلی وما ولدی۔ کہا میں تو اتنی بات بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا ہوں، میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں، میں اپنی اولاد کے ساتھ ہوں، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر شہادت کے رتبے پر فیض ہوئے۔ زید بن دسنہ سے بھی یہی کہا کہ تو ہی ایسی بات کہہ دے۔ کہا میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں، میں تو یہ بات تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ دوستو اور بھائیو، وہ محبان تو ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ انداز تھا کہ جناب عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، یہ اس صرف نوجوانوں کے واقعات آپ نے پہلے بھی سنے، ابھی بھی سن رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ تو نوجوانوں کے لیے تھا، بڑے لوگ جو ہیں، ہمارے بزرگ جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ بڑے نمونے ہیں۔ یقین جانے وقت ہوتا تو آپ کے سامنے وہ نمونے پیش کرتے۔ صرف ایک نمونہ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، صرف بوڑھے نہیں ہیں، پاؤں سے بھی لنگڑے ہیں، پاؤں سے بھی چل نہیں سکتے، پاؤں معذور ہے، اور 4 کڑیل بیٹے ہیں۔ جہاد کا اعلان ہو گیا، جناب سیدنا عمر ابن جموح اپنی تلوار کو تیز کرتے ہیں۔ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ کیوں ایسی تیاری کر رہے ہیں؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معذور رکھا ہے، آپ کا عذر تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور آپ کی جگہ پر آپ کی جگہ پر 4 بیٹے آپ کے، ہم انشاءاللہ جہاد میں جائیں گے، آپ کی طرف سے نمائندگی کریں گے۔ کہا ایسے نہیں ہو سکتا، میں جاؤں گا۔ کہا نہیں، اصرار ہو گیا، اور یہ مقدمہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں پہنچے، بیٹے اپنی نقطہ نظر کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارا باپ معذور ہے اور ہم اس کی جگہ پر نمائندگی کریں گے۔ اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے نا یہ گھر میں رہیں، ہم بے فکری سے لڑائی کریں گے۔
اگر یہ میدان میں گئے تو ہمیں ان کی فکر بھی لگی رہے گی۔ میرے آقا نے کہا اپنے بیٹوں کی خواہش کو مان لو عمر۔ کہ اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے، اللہ اکبر، ان اتا بعرجتی فی الجنہ، میں اپنے اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین کو روندوں، میں جنت کے اندر سیر کروں اپنے اس معذور پاؤں کے ساتھ۔ کیا آپ کو پسند نہیں اللہ کے رسول؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس کا جذبہ دیکھا، اس کی محبت کو دیکھا۔ میرے آقا نے ان کے بیٹوں کو کہا اپنے باپ کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ لعل اللہ ان یرزقہ شہادت فی سبیلہ، فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدق کو قبول کرتے ہوئے اس کو شہادت کے رتبے پر فیض کر دے۔ اور وہ گئے اور وہاں پر شہادت کے رتبے پر فیض ہو گئے۔ دوستو اور بھائیو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی محبت کر کے دکھلائی کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں یہ اعلان فرما دیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے وہ ایسے ہیں، اللہ رسول سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت میں اگر مقابلے میں باپ بھی آ جائے، بلکہ دادا بھی آ جائے، آبا و اجداد آ جائے، فرمایا اولاد آ جائے، آل و اولاد آ جائے، فرمایا چاہے ان کے بھائی کیوں نہ آ جائیں، چاہے ان کے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ آ جائیں، سارا قبیلہ ہی کیوں نہ آ جائے، بلکہ ساری کائنات ہی کیوں نہ آ جائے، فرمایا تب بھی یہ اللہ اور رسول کی محبت کو ترجیح دیں گے، ان کے لیے ان ساروں کی محبت کو قربان کر دیں گے۔ اور آج کا مسلمان جس کے نعرے بہت زیادہ ہیں، ہم عاشقان رسول، ہم محبان رسول، ہم نبی پاک سے ایسی محبت کرنے والے، ایسی محبت کرنے والے، لیکن بات آ جائے میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کی کہ ذرا اپنے چہروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کر لو، تو پھر ایمان متزلزل ہو گیا۔ اب یہ مومن ہے، ایمان والا، محب رسول، پھر کہتا ہے سارا دین، ساری محبت اس داڑھی میں ہی رہ گئی ہے، اور سارا دین اس میں نہیں ہے، لیکن دین کے اندر یہ ضرور ہے، میرے آقا کی ساری محبت اس داڑھی میں نہیں ہے، لیکن میرے آقا کی محبت میں یہ داڑھی ضرور ہے، کیونکہ میرے آقا کے چہرے پر یہ سنت تھی۔ یہ صرف لباس کے متعلق کہہ دیا جائے نا، اپنے ٹخنے ننگے رکھا کرو، یہ اپنی پتلون کو، اپنے داشے کو، اپنے یہ لباس کو، شلوار کو ٹخنوں سے اونچا ہی رکھ لیا کرو۔ کہتا ہے دنیا والے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، یہ دنیا والوں کے سامنے ان کی حیل و حجت پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ کون سی محبت ہے، کون سی عقیدت ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، اور وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ تمہارے محبت کے لیے کسوٹی ہے، معیار ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے۔ اگر ان جیسی محبت تم نے نہ کی تو یقین جانے اللہ کے سامنے تم سے سوال بھی ہو سکتا ہے کون سی محبت لے کر آئے ہو، کہ اپنے رسم و رواج بھی نہ چھوڑ سکے، دنیا داری بھی نہ چھوڑ سکے، اور اس رسول کی محبت میں تم اپنے دنیاوی رشتوں کو قربان بھی نہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، عقیدت اور پیار اور الفت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے والا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔